السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام، اسے بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا آتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا ذرا غور کریں گے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، ہر طرح کے خسارے میں وہی لوگ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہر طرح کے خسارے میں وہی لوگ ہیں۔ جب میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ سنا تو میں اللہ کے رسول سے قریب ہو کر بیٹھ گیا، لیکن میں نہایت پریشان تھا، مجھے قرار نہیں آ رہا تھا، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ جملہ سن کر کے کہ کعبہ کے رب کی قسم، وہ لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں آیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ من ہم، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہی لوگ خسارے میں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر مالدار بنایا ہے، دھنوان بنایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے سامنے سے بھی، اپنے پیچھے سے بھی، اپنے داہنے سے بھی، اپنے بائیں سے بھی، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خسارے اور نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ کی زمین پر بہت کم لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ والا ہے یا گائے والا ہے یا بکری والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے گائے دیا ہے، بکری دیا ہے، اونٹ دیا ہے، اور اس میں اسلامی لحاظ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسا آدمی خسارے میں ہے۔ وہ قیامت کے دن آئے گا، وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، وہ بکری کا مالک، وہ اونٹ کا مالک، وہ گائے کا مالک جو اپنے ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن، یہ جانور قیامت کے دن آئیں گے اور دنیا میں جتنے زیادہ موٹے تازے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ موٹے تازے ہوں گے، اور وہ مالک جس زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے، اپنے کھر سے روندیں گے، اور جب ایک جانور کی جماعت اور ٹولی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سے یہی لوٹا دیں گے، اور وہ اپنے مالک جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا اس کے ساتھ یہی برتاؤ کریں گے، یہاں تک کہ قیامت کا فیصلہ ہو جائے جنت اور جہنم کا۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، آج جسم کے اندر معمولی چوٹ لگ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ نے سنا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے پیچھے ایک اژدہا جو گنجا صاف ہوگا اور وہ کہے گا انا مالکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک گنجا صاحب جو اپنے چوبر سے پکڑ کر کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو ڈسے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ زکوٰۃ جس مال میں واجب ہے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو وہی مال ہمارے گلے کا توق بن جائے گا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری سزائیں ہیں۔
اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں کرتا شریعت مطہرہ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، تو ٹھیک ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی اور قیامت کے دن وہ ایک بہت بڑے بھیانک انجام سے دوچار ہوگا۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اسے قتال کیا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے، زکوٰۃ روک لینے والوں سے جہاد کیا تھا، اور حضرت عمر کو جواب دیا تھا کہ اللہ کے قسم ہے عمر، یہ بات غور سے سن لو، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی عقال بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج روک لیں لقاتلتہم، تو ہم ان سے قتال کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اور علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مالدار ہے جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے دیش بدل کر دینا چاہیے، جلا وطن کر دینا چاہیے، اور اس کا آدھا مال لے لینا چاہیے۔ اس کا آدھا مال، بعض علماء نے کہا ہے اس کا آدھا مال لے لینا چاہیے، اور اس طریقے سے بہت ساری روایتیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، زکوٰۃ نہ ادا کرنا اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا ہے، اللہ کے احسان کی ناشکری کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاکت، بربادی کو دعوت دینا ہے، برباد کرنا ہے۔ آپ سوچ لیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روک لینے والوں سے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، جنگ کیا تھا، اور اس مال کا کیا فائدہ؟ آج بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، دنیا کے اندر اپنی کرفر ثابت کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنی زندگی کو، اپنے اعزاء و اقربا کی زندگی کو آرام سے، سکون سے گزارنے کے لیے ہم اتنے بخیل ہو جائیں، اتنے کنجوس ہو جائیں، اتنے مکھی چوس ہو جائیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ واجب ہو، اور ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال میں برکت پیدا کرنے کے لیے، اور روز قیامت کٹھن سزاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ ادا کریں، تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ مورخ اور پاگل کون ہے؟ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، آپ زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھو، پڑھو، اور رب کا شکر ادا کرو، کشادہ دلی کے ساتھ، دریا دل ہو کر کے اللہ کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ فوراً ادا کرو اور مستحقین تک پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے مسلمانوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنا۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا بہتر ہوگا کہ ہمارے سماج کی بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ نہیں، ہر وہ مالدار بندہ یا بندی یا بچہ یا بالغ یا نابالغ کوئی بھی ہو، اگر وہ مالدار ہے اور زکوٰۃ کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، رب کے عذاب سے بچنے کے لیے، اسلام کے تیسرے رکن کو مکمل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ توفیق دو، قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔